لڑکیوں کی مخلوط محفلیں، ناچ گانا، مجرے سر عام، گناہ زیادہ ہونے لگے تو پھر ان کی جو برائی ہوتی ہے وہ دل سے مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پھر آدمی کہتا ہے یہ تو معمول کی چیزیں ہیں. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یعنی ایک دفعہ اگر اس نے کسی سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا اور سانپ نے اس کو ڈھس لیا تو وہ پھر دوبارہ سے جان بوجھ کر اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. کہ یہ نوٹ کرو کہ تمہاری مجلس کس کے ساتھ ہو رہی ہے. اوباش لوگوں کے ساتھ، لفنگے قسم کے لوگوں کے ساتھ، بد اخلاق قسم کے لوگوں کے ساتھ، یا ایسے آدمی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی زبان محسوس نہیں ہوتا کہ ایک با اخلاق انسان کی زبان ہے. ہم اگر اپنے محلے میں کسی ایسے آدمی کو جس کا انداز لفنگوں والا ہو برداشت نہیں کرتے تو ہم ایسے آدمی کے پیچھے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ ایسے آدمی کو کیسے ہم فالو کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہت سوچنا ہے کہ ہماری مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. محلے کی مجلس بھی اور سوشل میڈیا کی مجلس بھی کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. فیس بک کی مجلس بھی کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہی کہ جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، جو با اخلاق نہیں ہے، جو ہر کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، جو ہر چلتی بات کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، جو کسی بھی امانت دار، دیانت دار اور کسی بھی ایسے آدمی کی جو بظاہر شریف آدمی ہے اس کی پگڑی اچھالنے لگ جاتے ہیں. تو یہ نوٹ کرنا ہے کہ ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے. اپنی تمام مجلسوں کو نوٹ کرنا ہے، اپنی تنہائی کی مجلسوں کو، اپنی جلوت کی مجلسوں کو، اور ہمیشہ اہل دین، اہل تقویٰ، دور اندیش لوگ، با اخلاق لوگ. اس لیے کہ ایمان والوں کے بارے میں تو دنیاوی معاملات کے حوالے سے بھی یہ فرمایا گیا نا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یہ اس کی سمجھداری کا عالم ہوتا ہے، وہ چوکنا ہوتا ہے. یعنی دنیاوی معاملات میں بھی وہ بڑا حساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کا یا ذمہ دار ہوگا، معاشرے کا ایک فرد ہوگا. اس لحاظ سے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، غلط فیصلے نہیں کرتا. گھر کا سربراہ ہے تو اپنی ذمہ داری بھی ہے، اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری بھی ہے. لہذا اس کی نظر تاڑنے والی نظر ہوتی ہے، گہرائی والی نظر ہوتی ہے اس کی. تو ایک تو یہ حدیث کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یعنی ایک دفعہ اگر اس نے کسی سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا اور سانپ نے اس کو ڈھس لیا تو وہ پھر دوبارہ سے جان بوجھ کر اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. مقصد یہ ہے کہ بار بار نقصان نہیں اٹھاتا، اپنی پہلی غلطی سے سیکھنے والا بنتا ہے وہ. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. اے لوگوں، ایمان والوں کی سمجھداری سے، ان کی فہم و فراست سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ ان کی نظر بڑی تاڑنے والی ہوتی ہے، گہرائی والی نظر ہوتی ہے ان کی. وہ ظاہر بین نہیں ہوتے، وہ ہر پرکشش چیز سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس پرکشش چیز کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، اس پرسنالٹی کے پیچھے کیا ہے، یہ کہیں ہمیں غلط راستے پر تو نہیں لے جا رہا. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. اس لیے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی نظر میں اللہ کا نور کار فرما ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ دھوکہ نہیں کھاتا. اگر کہیں دھوکہ کھا بھی لے تو پھر اپنی پہلی غلطیوں سے سیکھنے والا بنتا ہے. وہ یہ نہیں کہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا پھرے اور اس کی غلطیوں کا خمیازہ قوم بھگتتی پھرے. نہیں، بہت حساس ہونا ہے. لا یعجل، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں بھی حلال کے راستوں کے ذریعے سے یا جو جائز حدود ہیں ان کے اندر بھی ظاہر سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، چوکنا رہنا ہے کہ کہیں اپنا جانی اور مالی نقصان نہ کر بیٹھیں، یا اپنی اعلی اولاد کا، اپنے خاندان کا نقصان نہ کر بیٹھیں. لیکن اس سے زیادہ حساس دین کے معاملے میں ہونا ہے. اپنے ایمان، اپنے روحانی زندگی، اپنے نظریات، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کے حوالے سے اس سے زیادہ بدرجہ حساس ہونا ہے. ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے دین کے معاملے میں، نظریات، تہذیب و ثقافت کے معاملے میں، اپنی بیسک ویلیوز، بنیادی قدروں کے حوالے سے بھی بڑا حساس ہوتا ہے کہ ہمیں مجمع لگا کے کہیں اپنی تہذیب و ثقافت سے ہمارا رشتہ تو نہیں توڑا جا رہا، ہمیں کسی اور طرف تو نہیں لے جایا جا رہا کہ جو چیزیں پہلے ہماری نظر میں بہت زیادہ جس سے ہمیں ڈر لگا کرتا تھا، ہم حساس ہوتے تھے، چوکنا ہوتے تھے، آج ہمیں ان چیزوں پر ذرا برابر غصہ بھی نہیں آتا. کیوں؟ اس کو ہمارے سامنے ہلکا کر کے پیش کر دیا. لڑکیوں کی مخلوط محفلیں، ناچ گانا، مجرے سر عام، جب گناہ زیادہ ہونے لگے تو پھر ان کی جو برائی ہوتی ہے وہ دل سے مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پھر آدمی کہتا ہے یہ تو معمول کی چیزیں ہیں.